ذرا سوچئے، ایک ایسی سلطنت جو صرف چند دہائیوں میں اتنی تیزی سے پھیلے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل دے۔ آج ہم تاریخ کے اسی حیران انگیز باب کو کھنگال رہے ہیں، اسلامی فتوحات کا وہ ناقابل یقین پھیلاؤ، ایک ایسی کہانی جس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں زندہ ہیں۔ تو سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سب ہوا کیسے، اصل سوال تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف فوجی طاقت کا کمال تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاسی، سماجی اور مذہبی وجوہات بھی تھیں؟ چلیں اس تاریخی معمے کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس دور میں یعنی 7ویں صدی کے شروع میں دنیا کیسی تھی؟ کون سی بڑی طاقتیں تھیں جو کھیل کو کنٹرول کر رہی تھیں؟ دیکھیں، اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں۔ ایک طرف تھی بازنطینی سلطنت یعنی رومیوں کی جانشین، اور دوسری طرف تھی ساسانی یعنی فارسی سلطنت۔ لیکن ایک بہت بڑا لیکن تھا، یہ دونوں عظیم سلطنتیں آپس میں لڑ کر بالکل تھک چکی تھیں۔ صدیوں کی جنگیں، بیماریاں، ان سب نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے طاقت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اور پھر بالکل اسی خلا کو پر کرنے کے لیے عرب کے صحراؤں سے ایک نئی، بالکل تازہ دم طاقت ابھری۔ یہاں مختلف قبائل اسلام کے پرچم تلے ایک ہو چکے تھے، اور وہ تاریخ کی بساط پر اپنی چال چلنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اور پھر جو ہوا وہ ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ خلافت راشدہ کے دور میں یہ نئی قوت ایک ایسی بجلی کی سی تیزی سے پھیلی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ طوفان آخر شروع کیسے ہوا۔ ذرا اس رفتار پر غور تو کریں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ صرف 7 سال کے اندر ایک کے بعد ایک بڑا اور اہم شہر فتح ہو رہا تھا۔ 635 میں دمشق ہاتھ آیا، پھر 637 میں فارس کا دروازہ کھل گیا، 638 میں یروشلم پر قبضہ ہوا، اور 641 تک تو وہ مصر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، جو بیزنطینیوں کے لیے اناج کا گودام تھا۔ یہ کوئی عام فوجی مہم نہیں تھی، یہ ایک سیلاب تھا جو پرانی دنیا کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ اب ذرا اس پھیلاؤ کے پیمانے کو سمجھیں۔ صرف 20 سال میں تقریباً 60 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ خلافت کے کنٹرول میں آ گیا۔ اندازہ ہے یہ کتنا بڑا علاقہ ہے؟ یہ آج کے پورے مغربی یورپ سے بھی بڑا ہے۔ تاریخ میں اتنی تیزی سے اتنی بڑی سلطنت بننے کی کوئی اور مثال ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مشرق کو فتح کرنے کے بعد اس نئی سلطنت نے اپنا رخ مغرب کی طرف کیا، اور اب بنو امیہ کی قیادت میں تاریخ کا ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ تو 661 میں اقتدار اموی خلافت کے پاس آ گیا۔ انہوں نے فتوحات کا سلسلہ نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے ایک باقاعدہ خاندانی سلطنت میں بدل دیا، جس کا نیا مرکز دمشق تھا، اور انہی کی قیادت میں یہ سلطنت اپنی سب سے بڑی جغرافیائی وسعت تک پہنچنے والی تھی۔ مگر مغرب کا راستہ کوئی آسان نہیں تھا۔ راستے میں بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ انہیں نہ صرف بازنطینیوں کو ہرانا تھا بلکہ شمالی افریقہ کے جو سخت جان بربر قبائل تھے ان کی مزاحمت کو بھی توڑنا تھا۔ یہ ایک لمبی اور بہت مشکل جدوجہد تھی، لیکن آخرکار 711 میں وہ تاریخی لمحہ آ ہی گیا جب انہوں نے آبنائے جبل و طارق کو پار کیا اور سیدھا یورپ میں قدم رکھ دیا۔ تو اب تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیا ہوا، لیکن اب آتے ہیں اصل اور بڑے سوال پر۔ کیوں؟ آخر یہ سب اتنی آسانی سے، اتنی کامیابی سے کیسے ممکن ہو گیا، اور اس نے دنیا پر ایسے کون سے انمٹ نقوش چھوڑے جو آج تک باقی ہیں؟ اچھا، تو مورخین اس بے مثال کامیابی کی وجہ کسی ایک چیز کو نہیں بلکہ کئی چیزوں کے ملاپ کو قرار دیتے ہیں۔ پہلی وجہ تھی ان کی فوجی حکمت عملی، بہت تیز رفتار، ہلکے گھڑ سوار دستے جو کہیں بھی تیزی سے پہنچ سکتے تھے۔ دوسری وجہ وہی سیاسی خلا، یعنی پرانی سلطنتیں پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ تیسری اور بہت اہم وجہ تھی ان کا مذہبی اتحاد اور جوش، جس نے انہیں ایک مقصد کے لیے جوڑے رکھا تھا۔ اور چوتھی وجہ تھی ان کی انتظامی پالیسیز، یعنی مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کے ساتھ نسبتاً رواداری برتنا، جس سے استحکام لانے میں مدد ملی۔ ان فتوحات کے اثرات بہت گہرے اور دور رس تھے۔ انہوں نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ایک نئی عظیم تہذیب نے جنم لیا جو بحر اوقیانوس سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ عربی زبان صرف مذہب کی نہیں بلکہ علم، سائنس اور فلسفے کی زبان بن گئی۔ یونانی، رومی اور فارسی علوم کو نہ صرف محفوظ کیا گیا بلکہ ان میں مزید اضافہ بھی کیا گیا۔
یہ صرف ملکوں کی سرحدیں نہیں بدل رہی تھیں، یہ انسانی تاریخ کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا جس کی گونج آج بھی ہم سن سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ 7ویں صدی میں ہونے والا یہ تیز رفتار پھیلاؤ آج 21ویں صدی کی ہماری اس دنیا کی تشکیل کس طرح کر رہا ہے؟ زبان سے لے کر سیاست تک اور ثقافت سے لے کر عقائد تک، اس کے اثرات آج بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں۔